جب رب کے بارے میں آگاہی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، امام حسن پاک وضو کرتے ہیں تو رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے۔ ہم بھی عام زندگی جب گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ڈر خوف آتا ہے تو رنگ انسان کا چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈر کے اثرات ہوتے ہیں۔ امام حسن پاک جب وضو کرتے ہیں تو رنگ چہرے کا زرد ہو جاتا ہے، اور جب نماز تک پہنچتے ہیں تو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا حضور، کیوں اس طرح یہ حالت، یہ رنگ کا زرد ہونا، یہ کانپنا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم کس کے دربار میں جا رہا ہوں، کس کے دربار میں حاضری ہے؟ تو اس آگاہی کے بعد یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، جب انسان کو یہ پتہ چلے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں، تب جا کے یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ہمارے بزرگ جو ہیں اگر ناراض نہ ہوں تو صدیاں گزر گئی انہیں مسجد میں آتے ہوئے۔ اب یہ صدیوں سے آپ کوئی فتویٰ نہ لگانا، صدیوں سے مراد یہ ہے کہ عرصہ گزر گیا وہ مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے نہیں، ایک رسم ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو جائے بندہ نماز کے لیے آ رہا ہو اور نماز کے اثرات اس کے جسم پر مرتب نہ ہوں؟ اچھا، کیا ان کے نماز کے انداز ہوتے ہیں؟ یہ کھڑے ہیں، اب میری طرف آپ نے دیکھنا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں جی، یہ نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہو نا، اب ارد گرد دیکھیں جو سنتیں ادا کر رہے ہوں ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بھئی یار اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے مسجد دیکھی ہوئی ہے، یہی پردے لگے ہیں، یہی کھڑکیاں ہیں، یہی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہی لوگ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر نماز میں یہ انداز ہوتا ہے، جس نماز میں آئیں گے یہ نماز ہو رہی ہے جی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس نماز کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس بندے میں رب کا خوف ہے، اس بندے کو رب کے بارے میں آگاہی حاصل ہے۔ رب کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی تو اس کی کیا مجال تھی کہ وہ سانس بھی لیتا۔